غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو پورے 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ 33,000 سے زائد اموات رپورٹ کی گئی ہیں، لیکن آزاد ذرائع ان اموات، ان شہادتوں کی تعداد کہیں زیادہ بیان کر رہے ہیں۔ 40 سے 50,000 کی شہادتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اسلامی دنیا ہو یا عمومی دنیا، پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ مذمت کے علاوہ اور کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ اس وقت بھی فلسطینیوں کے لیے زندگی تنگ ہو چکی ہے، ان کو غذا ان کے لیے موجود نہیں ہے، پانی کی بوند بوند کو وہ ترس رہے ہیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے ہر پروگرام میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے، وہاں پر نسل کشی کا عمل جاری ہے، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہمارے جیسے ممالک جو ایک بھرپور فوج رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، وہ اپنے مسائل میں اس حد تک الجھے ہوئے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے معاملات جو ہیں وہ بھی حل نہیں ہو پا رہے۔ حکومتیں بن گئیں، 1 مہینہ ہو گیا ہمارے یہاں حکومت بنے ہوئے، لیکن مسائل جو ہیں وہ جو کے تو ہیں۔ حکومت آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سامنے اپوزیشن کھڑی ہے جو اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپوزیشن جس کو ہم تحریک انصاف کے نام سے جانتے ہیں، کچھ دن سے خبریں یہ تھیں کہ اس کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے، اس کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن آج شیر افضل مروت جو مختلف بیانات دے رہے تھے پارٹی کے خلاف، انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ اب پارٹی کے خلاف بیانات نہیں دیں گے۔ صاف نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اپنی پوزیشن کو، اپنی پولیٹیکل پاور کو وہ ایک مرتبہ پھر سمیٹ رہی ہے، مضبوط کر رہی ہے، اور وہ اعلان کر چکی ہے کہ عید کے بعد ایک بھرپور احتجاجی مہم شروع کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان بھی ایک احتجاجی مہم شروع کریں گے۔ حکومت کے سامنے معاشی چیلنجز ہیں، اور پھر حکومت کے اندر جو اتحادی ہیں، MKM اور پیپلز پارٹی، ان کے درمیان شدید اختلافات موجود ہیں۔ تو یہ سب کچھ مل کے اگر ہم دیکھیں تو عید کے بعد کیا منظرنامہ بن رہا ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت نے آج کیا گفتگو کی، وہ ذرا سن لیتے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک نظم و ضبط میں آ رہی ہے۔ کچھ دن پہلے شہریار آفریدی، تحریک انصاف کے رہنما، کوہاٹ میں جلسہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے پارٹی قیادت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اندر سے پارٹی کے اندر کچھ منافقین موجود ہیں، آستین کے سانپ موجود ہیں، اور ان کو وہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے اگر ان آستین کے سانپوں کو سامنے نہیں لایا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اب ان کو آگے لانا چاہیے، کارکنان کو آگے لانا چاہیے۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ قیادت جو مشکل وقت میں سامنے آئی تھی ایک خاص مخصوص فیس کے لیے، اب اس کے فیڈ آؤٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور ایک وہ قیادت جو پرانی قیادت تھی وہ اب جگہ سنبھالے گی، سامنے آئے گی۔ فوکل پرسن تبدیل ہوئے، شبلی فراز صاحب کا نام آیا، حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کو کچھ ریلیف مل گیا۔ تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے، اور تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے۔ حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اب بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اختلافات جتنے زیادہ بڑھیں گے اتنا حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہت مخدوش صورتحال ہے۔ اس سال صرف کراچی میں کم از کم 50 لوگوں کو مار دیا گیا ہے ڈاکوؤں نے سڑکوں کے اوپر، اور کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ بھی لگام ہوئے ہیں۔ وہاں آپریشن ہوا تھا لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہوا نگراں حکومت کے دور میں، دوبارہ وہاں پر آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ MKM نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اور کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا سنیے۔ رینجرز کو مزید اختیارات دیے جائیں، لیکن صرف اتنا ہی معاملہ نہیں ہے، بد نظمی ہے جو بھرپور طریقے سے نظر آ رہی ہے۔ کراچی کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں پر اس وقت انکروچمنٹ کا راج نہ ہو، جہاں پر ٹریفک جیم آپ کو نہ ملتا ہو، جہاں پر گندگی نہ ہو، جہاں پر پانی علاقوں میں نہیں پہنچ پا رہا۔ تو بہت شدید مسائل ہیں، عوام پریشان ہیں، اور یہ مسائل جو ہیں جب تک حل نہیں ہوں گے یہ پرابلم سامنے آتے رہیں گے۔